السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محمد عمیر مغل بھائی لاہور سے، آپ نے بھائی کا سوال بھیجا، خادم رضوی کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں جو کہ فوت ہو چکا جمعرات کے دن بعد از نماز مغرب، اور ہاسپٹل ذرائع کے مطابق جب بابا خادم رضوی کو ہاسپٹل لایا گیا تو ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، ان کی موت ہو چکی تھی۔ بابا خادم رضوی جسے اہل آن پاکستان ناموس رسالت کے حوالے سے اور خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ بابا خادم رضوی جس کا تعارف اہل آن پاکستان میں ابھر کر کچھ اس طرح سامنے آیا کہ جب فرانس نے مختلف مواقع پر پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، گستاخانہ خاکے بنائے، اور یا فرانس کے علاوہ دنیا میں جب جب ان گزرے ہوئے دنوں کے اندر ماضی قریب میں پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنائے گئے، تو جہاں پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر مختلف دھرنا دینے والوں نے دھرنے دیے، جلوس نکالنے والوں نے جلوس نکالے، اور اسی طرح جو ہے وہ فرانس کے پرچم جلائے گئے اور فرانس مرد آباد کے نعرے لگائے گئے، تو ان تمام لوگوں میں سے ایک بابا خادم رضوی بھی تھے جو کہ مسلک بریلویت سے جن کا تعلق تھا، اور قبروں کو پوجنا اور مردوں کو پوجنا اور غیر اللہ سے مانگنا اور مردوں سے مانگنا جنہوں نے اپنا مذہب اور مسلک بنا رکھا تھا اور بنا رکھا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دھرنے، یہ ریلیاں، یہ جلوس اور یہ پولیس والوں کو مارنا یا ادھر سے پولیس والوں کے ہاتھوں مار کھانا، اسلام کیا ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے؟ اور کیا یہ دشمنان رسول اور گستاخان رسول کا یہ علاج ہے؟ تو میں اپنے خطبات و بیانات و جوابات کے اندر اس سے پہلے 10 اور 20 مرتبہ یہ بتا چکا کہ اللہ کے حبیب اور محبوب جناب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، آپ کی ذات اور آپ کی ختم نبوت اور رسالت کے دفاع کرنے کا یہ طریقہ ہی غلط ہے۔ کون سا طریقہ؟ جلوس نکالنا، دھرنے دینا، راستے بند کرنا، یہ وہ تمام کام ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام ہے۔ تو اس لیے دھرنے دینے والے جو کوئی بھی ہوں، ان کا جس مسلک سے بھی تعلق ہو، یا جلوس نکالنے والے اور پھر پولیس اور اداروں اور ایف سیوں کے ساتھ، سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے والے، اور پھر ان جلوسوں اور ان دھرنوں کے اندر ڈنڈا برادر فوج لے کر آ جانا، ان جلوسوں اور ان دھرنوں کے اندر ڈنڈے لے کر آنا، کہ شاید یہ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے ملک میں موجود یہ پولیس اور یہ ایف سی اور یہ فوج غالباً کہ فرانس کی پولیس ہے یا فرانس کی فوج اور فرانس کی ایف سی یا فرانس کے سیکورٹی ادارے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ پولیس والے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور انہیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
اتنی ہی محبت ہے کہ جتنی محبت کا میں دعوے دار ہوں۔ اس لیے بھائی یہ جلوس، یہ دھرنے، یہ ڈنڈا برادر فوج، اسلام تو ان کی اور پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اجازت ہی کوئی نہیں دیتا ہے۔ اس لیے ختم نبوت کے حوالے سے ایسا کچھ جو کیا جاتا ہے، یا حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ جو جلوس ہیں اور یہ جو دھرنے ہیں، یہ روڈوں اور راستوں کا بند کرنا، ملک کو اور کیپٹل کو مفلوج بنانے کی کوشش، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ اجازت نہیں دیتی۔ اور پھر جن کے عقائد بابا خادم رضوی جیسے ہوں، یا جن کے عقائد علامہ ڈاکٹر طاہر القادری جیسے ہوں، یا اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے دیگر لوگ جو انہی جیسے عقائد اور نظریات اور افکار اور اعمال رکھنے والے ہیں، یہ وہ تمام لوگ ہیں خابو و خاسرو، سارا کچھ کھڈے گیا، خابو و خاسرو، ناکام ہوئے، نامراد ہوئے، مردود ہوئے۔ ایک یہ کہ یہ کام بذات خود شریعت اجازت نہیں دیتی، جو میں نے بتا دیا اور آپ نے سمجھ بھی لیا۔ دوسرا یہ کہ پھر ان کے عقائد، ان کے نظریات، وہ عقائد اور وہ نظریات ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے سارا کچھ رائے گاں ہے اور سب کا سب فضول ہے، سب کا سب ردی کی ٹوکری میں ہے، بظاہراً وہ عمل دکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ یہ میرے منہ کی بات نہیں ہے، ہونٹ میرے ہوں گے، زبان میری ہوگی جو مجھے میرے رب نے دی، اور کلام اللہ رب رحمان کا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ سورۃ الزمر میں نے پڑھی ہے، پارہ نمبر 24 ہے، پارہ نمبر 24۔ اللہ رب رحمان نے اپنے حبیب اور محبوب کو یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ اور البتہ تحقیق وہی کی گئی ہے آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، یعنی آپ سے پہلے انبیاء، پیغمبر، رسل علیہم السلام۔ اگر آپ نے شرک کیا، اللہ تعالیٰ اگر کے ساتھ فرما رہے ہیں، اگر آپ نے شرک کیا، البتہ اگر آپ نے شرک کیا، لام بھی تاکید کا، نون بھی ثقیلہ، ضرور بھی ضرور ضائع ہو جائیں گے، رائے گاں ہو جائیں گے آپ کے عمل، اور ضرور بھی ضرور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لو جی، اس لیے پہلی بات کہ یہ کام شریعت نہیں ہے، جلوس، دھرنے، ڈنڈا برادروں کی فوج، ہاں جی، ڈنڈا برداروں کی فوج، ڈنڈا برداروں کی فوج، اور یہ مار دھاڑ، یہ راستے بند کرنا، یہ شریعت نہیں ہے۔ پھر دوسرا، جس بندے کا عقیدہ ہی بدبودار ہو، عقیدہ ہی گندا ہو، جو اللہ حی قیوم کو چھوڑ کر مردوں کو پکارے، جو مردوں سے مدد مانگے، جو اللہ حی قیوم کی پوجا چھوڑ کر مردوں کو سجدے کرے، جیسے بابا خادم رضوی کیا کرتا تھا اور کہتا تھا۔ بریکٹ میں یہ بات بھی رکھ لیں، پھر اس پر ترا یہ کہ اہل توحید کو گالم گلوچ کرنا،
اور اس کے اندر بھی ایک بریکٹ لگا دیں، گالم گلوچ کرنا ویسے ہی حرام ہے۔ کسی ادنا مسلمان کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ گالم گلوچ کرے، کجا یہ کہ جو شیخ الحدیث کی مسند پر ہو وہ گالم گلوچ کرے تو کتنا بڑا برا کام ہوگا۔ تو ترا یہ کہ اہل توحید کو گالم گلوچ کرنا اور موحدوں کو مشرک بتانا، اللہ اکبر، یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی طائفہ کو پاک دامن کہے، کوٹھے والی کو بازار حسن، آپ کے لاہور میں ہے نا بازار حسن، جیسے کوئی طائفہ کو پاک دامن کہے اور پاک دامن کو کہہ دے رنڈی، تو اہل حق اہل توحید کو گالم گلوچ کرنا اور پھر اہل توحید کو مشرک بتانا اور مشرکوں کو موحد بتانا۔ مزید میں ایکسپلین کرتا ہوں، کوئی شراب کو منرل واٹر کہے اور پانی کو شراب کہنا شروع کر دے۔ مزید ایکسپلین کر دیتا ہوں، کوئی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا علم بردار کہے اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دہشت گرد بنانے کی کوشش کرے، کیا خیال ہے؟ یہ انصاف ہوگا اور یہ قابل برداشت ہوگا؟ تو اس لیے قرآن مجید کی اس آیت نے بتا دیا شرک کرنے والا کوئی بھی ہوا، حالانکہ پیغمبر شرک سے کفر سے پاک ہوتے ہیں، لیکن انہیں تنبیہ کر کے اللہ نے امت کے کانوں میں بات ڈالی ہے۔ وہ ہماری سرائکی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، آنکھاں دھی کو سناوا نو کو، آنکھاں دھی کو سناوا نو کو۔ اللہ نے پیغمبروں کو تنبیہ کی ایک اور مقام پر، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر پیغمبروں کی یہ جماعت بھی شرک کرتی تو ان کے اعمال بھی ضرور ضائع ہو جاتے۔ تو وہی بات اللہ نے ان کو تنبیہ کر کے امت کو بات سمجھائی ہے۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو کیا کوئی پہنچ سکتا ہے؟ جہاں موت کا فرشتہ اجازت لے کر انٹری کرے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے مقام کو کوئی پہنچ پاتا ہے؟ پہنچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو انہیں کہہ کر اللہ نے ہمارے کانوں میں بات ڈالی ہے، یہ سن لو، یہ سمجھ لو۔ تو مشرک کے سارے اعمال ضائع۔ پھر میرے بھائی آپ نے کہا کہ بابا خادم رضوی، ان کے لیے ہم استغفار کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ نے ہر پاپی کو معاف کر دینا ہے۔ مثلا میں پاپیوں کی مثال آپ کو دیتے ہوئے، کوئی بہت بڑا پاپی ہے، وہ کیفل تھا، وہ 100 بندوں کا قاتل تھا، گناہگاروں میں بڑے بڑے گناہگار گزرے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا، فوجیں لے کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہونے والے، ان میں سے اللہ نے 20 کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کر دیا۔ میری مراد حضرت ابو سفیان ہے رضی اللہ عنہ، حضرت واشی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ہے نا؟ اللہ کے ہاں بڑے سے بڑے پاپی کی بھی بلا آخر مغفرت ہے، لیکن شرک ایک ایسا پلید ترین گناہ ہے، اگر یہ کرتے ہوئے کوئی مر گیا اس کی بخشش کوئی نہیں ہے۔ اور یہ میرے منہ کی بات بھی نہیں ہے، میں پھر قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ کسی کو غصہ بھی آ رہا ہوگا تو مجھ پر نکالنے کی بجائے نعوذ باللہ وہ اللہ کے قرآن پر غصہ نکالے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ یہ سورۃ الاعراف اور سورۃ النساء ہے، پارہ نمبر 5 ہے۔ سورۃ النساء کی
سورۃ النساء پارہ نمبر 5 میں آیت بھی بتا دوں 116 116 نمبر کی آیت ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اللہ نے یہاں صاف اعلان کر دیا مشرک کے علاوہ کی تو بخشش ہے، کتنا ہی بڑا پاپی کیوں نہ لے کر آ جاؤ، اللہ نے نہیں بخشنا مشرک کو جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اللہ کے ساتھ شرک کیا گیا، اس بات کو اللہ نے کوئی بخشش نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ ہر ایک کی بخشش فرمانے والا ہے، مشرک کی نہیں ہونی۔ جو شرک کے علاوہ گنہگار ہوا اس کی بخشش ہوگی۔ ایک اور مقام پر اللہ رب رحمان نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہی بات بیان فرمائی کہ اللہ نے مشرک کی بخشش کوئی نہیں کرنی ہے، اور کئی جگہوں پر، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اتنا بتا دیا، ان قتلتا او حرقتا، بندے کو قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، آپ نے اپنی تعلیمات کے اندر ہمیں تعلیم دی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کوئی نہیں کرنا ہے۔ تو بابا خادم رضوی وہ آخری لمحات تک بھی شرک کی دلدل کے اندر پوری طرح دھسا رہا، اور اس کے وہ ویڈیو بیانات دھرنوں میں یا دھرنوں کے علاوہ پوری پبلک اور پوری عوام کے سامنے موجود ہیں۔ اس لیے ایسے بندے کے لیے مغفرت کا اور بخشش کا سوال اللہ سے کوئی نہیں کرنا جو شرک پر اور کفریہ عقائد پر مر گیا۔ اب یہاں بعض ایسے خطیب بھی ہیں جو جذبات میں عقل سے آگے نکل جاتے ہیں، اور یہ ختم نبوت کے حوالے سے اور ناموس رسالت کے حوالے سے کریڈٹ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ جیسا کہ رات میں سن رہا تھا، ہمارے ایک بھائی غالباً اپنے خطبہ جمعہ میں اس بات کا کریڈٹ دے رہے تھے، تو اس جواب کے شروع میں میں نے بتا دیا یہ دھرنے، یہ جلوس، یہ اینٹی شریعت ہیں۔ لو جی، جس پیغمبر کا دفاع کرنے اور جس پیغمبر کو ڈیفینڈ کرنے نکلے ہیں، کم از کم اس کی شریعت کو تو پڑھ لو اللہ کے بندو۔ جو کام ہم کرنے لگے ہیں اور کر رہے ہیں، کیا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں؟ 2-4 جمعے پہلے میں اپنے خطبہ جمعہ میں بتا چکا، فرانسیسی میکرون کا علاج 14 صدیاں پہلے اللہ کے پاک حبیب اور محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گستاخوں کا اور میکرون کا علاج بتا کر گئے۔ اب مریض کے سر میں درد ہو، ہاں جی، مریض کے سر میں درد ہو اور ہم اس کو شربت فولاد پلا رہے ہوں، کیا خیال ہے؟ مریض کہتا ہے میرے دانت میں یا میرے سر میں درد ہے، اور ڈاکٹر یا حکیم اسے کہے کہ لو جی شربت فولاد پی لو تو یہ علاج تو نہ ہوا نا، دنگا فساد ہوا۔ تو یہ مشرک کو سرے سے کوئی کریڈٹ جاتا ہی نہیں ہے، اس کے یہ کام ہی اینٹی کتاب و سنت، سمجھے؟ اب اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، بندہ مر گیا شرک پر اور کفری عقائد پر، جیسے بابا خادم رضوی مرا، کیا ان کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت ہے؟ لو جی پھر قرآن پڑھنے لگا ہوں، سورۃ التوبہ ہے، پارہ نمبر 11 آیت 113 ہے۔ یہ جتنی آیتیں پڑھ رہا ہوں، اگر یہ آپ کو اللہ کے قرآن میں نہ ملیں تو مجھے فیض آباد چوک پر پھر آپ سولی لٹکا دینا، اور میرا مرڈر اور قتل آپ پر معاف ہوگا۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ پیغمبر کے لیے اور اہل ایمان کے لیے یہ شایان شان نہیں۔ اللہ اکبر! کیا بات شایان شان نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے کہیں اللہم اغفر لہو۔ لو جی، بابا خادم رضوی کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہم اغفر لہو، اللہ انہوں بخش دے۔ اے اسی ہرگز کوئی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، قرآن منع کر رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ جو آیت پڑھی اگر قرآن میں نہ ملے، یہ آیات فیض آباد چوک پر مجھے فائر اسکواڈ کے حوالے کریں، سولی لگا دیں، میرا مرڈر، میرا قتل آپ پر معاف ہے، فی سبیل اللہ ہی معاف ہے۔ اور اگر مل جائیں تو بھائیو، جذبات کو پیچھے رکھو، دلائل کو آگے رکھو۔ کیا فرمایا؟ پیغمبر کے لیے جائز نہیں، شایان شان نہیں، اور اہل ایمان کے لیے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، بھلے وہ آپ کے قریبی ہوں۔ جب معلوم ہو چکا کہ وہ جہنم والے ہیں، تو جس کا عقیدہ ہی پلید ہے، مردار ہے، اور اس کی موت ہی شرکیہ اور کفریہ عقائد اور اعمال اور نظریات پر ہوتی ہے، بھائیو جذبات کو نہیں سامنے لانا، اللہ کے قرآن کو سامنے لے کر آنا ہے۔ اور پھر اس آیت 113 کے بعد آگے 114 میں ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے بیزار ہو گئے کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہو کر مر گیا، اب اس کے لیے استغفار کوئی نہیں ہے۔ ہاں، ایک بندہ زندہ ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ پیر ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کو ہدایت عطا کر دے، اس پہ اپنی رحمت کر دے، اس کو معاف کر دے، اس کی مغفرت کر دے، مطلب اسے ہدایت دے، مغفرت اور رحمت کے قابل بنا دے۔ لیکن اگر کوئی اللہ نہ کرے، اور یہ افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا شرکیہ اور کفریہ عقائد رکھ کر مر گیا، افسوس کا مقام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ایک انسان، اور پھر وہ جو کلمہ گو مشرک تھا، ایک انسان اور ایک مسلمان ایک اور جہنم میں چلا گیا۔ افسوس ضرور ہونا چاہیے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا گندے اور بدبودار اور مردار اور کفریہ اور شرکیہ عقائد، نظریات اور اعمال کے ساتھ دنیا فانی کو کوچ کر گیا۔ تو اس لیے امید ہے کہ یہ ساری آیات آپ کو یاد ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عقیدہ توحید پر رکھے، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک معبود برحق ماننے والے ہوں، اور پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہوں۔ لا الہ الا اللہ پر ہماری موت ہو، ہمارا عقیدہ بھی لا الہ الا اللہ مطابق ہو، ہمارے اعمال اور نظریات اور عقائد اور افکار بھی لا الہ الا اللہ کے مطابق ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہوں، اور ہم پر ہماری موت آئے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم تب علینا انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔